الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ. اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول. الہی تو آسان کنی مشکلات طفیل محمد علیہ الصلاة. امداد کن از بندہ غم آزاد کن. در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا. اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشقا لنا. الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے. دل مرتضی سوز صدیق دے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے. ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. طبع آزاد بے قید رمضان بھاری ہے. تم ہی کہہ دو کیا یہی آئین وفاداری ہے. قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. اور چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری. زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، کوكب قسمت امکان ہے خلافت تیری. وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے. نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. علامہ اقبال علیہ رحمہ کے یہ وہ شہرۂ آفاق اشعار، کیا کمال کی بات کہی ہے. مسلمان کو علامہ اقبال نے اپنے شعر میں یہ پیغام دیا ہے کہ یہ مت سمجھ کہ 2 تقریریں کر دی تو میری چھٹی ہو گئی، کام ہو گیا. کہا کہ نہیں. اور تیری کیا شان ہے؟ تو فرماتے چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری. اور زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، کوكب قسمت امکان ہے خلافت تیری. وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے. وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے. نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. تو علامہ اقبال فرماتے ہیں ابھی فرصت کے لمحے ہی کہاں ہیں. فرصت کے لمحے ابھی کہاں ہیں، ابھی تو اور بہت کام کرنا ہے. تو نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. تو توحید کے نور کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی ڈپٹی اللہ نے مسلمانوں کو سونپی. اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ یرید اللہ لیطفئ، اللہ ارادہ کرتا ہے کہ اپنے نور کو پھیلائے، جبکہ کافر کیا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھائیں.
تو کیا فرمایا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، ہمارے دین کو پوری روئے زمین پر غالب کر دو. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، کافروں کو یہ بات ناگوار ہو پرواہ نہیں ہے، مشرکوں کو یہ بات ناگوار ہو پرواہ نہیں ہے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تمام ادیان پر غالب دین اسلام کو آپ نے کرنا ہے. تو میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، آج کی جو ہماری گفتگو کا عنوان ہے وہ ہے قرآن سے دوری کیوں، اور قرآن سے دوری کے اسباب. یہ ہے ہماری گفتگو کا عنوان. دیکھیں، اس حدیث پاک کو آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں تاکہ ہماری جو گفتگو ہے وہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اس کتاب اللہ کے ذریعے قوموں کو عروج بھی بخشے گا اور قوموں کو زوال بھی دے گا. اس کتاب اللہ کے ذریعے قوموں کی بلندیاں بھی اسی سے وابستہ ہوں گی اور قوموں کی پستیاں بھی اسی کی وجہ سے ہوں گی. جس قوم نے قرآن کو سینے سے لگایا اور اپنا منشور قرآن بنایا، وہ تو پھر اوج ثریا کو جا کے پہنچے گی، اور جس نے قرآن کو اٹھا کے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، پھر ان کا ٹھکانہ اسفل السافلین کے اندر ہے. تب امت کی مرضی ہے، قرآن کو سینے سے لگاتی ہے یا قرآن کو جزدان میں لپیٹ کے طاقوں میں رکھتی ہے. اگر آپ پیچھے پلٹ کے دیکھیں، صحابہ کرام علیہم رضوان جو آدھی دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرایا تھا، ان کے ہاتھ میں کیا تھا؟ ان کے ہاتھ میں قرآن تھا، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو تھاما ہوا تھا. کہیں بھی جاتے تھے، جناب اسلامی اقتدار یہاں نافذ ہوگا؟ جی بالکل ہوگا. منشور، دستور، حیات زندگی، قاعدہ قانون، قوانین، جی بالکل ہیں. کہاں ہیں؟ لیجئے جناب، یہی زندگی کا دستور ہے. جہاں کفر کا نظام آ جائے تو پھر بھلا وہاں کوئی کتاب اللہ کو اٹھا کے پڑھتا ہے؟ تو قرآن سے دوری کی وجہ سے اس قوم پر کیا کیا وبال آیا ہے، اب وہ سنتے جائیں. اس قرآن کی دوری کی وجہ سے ہمارے اس معاشرے کے اندر سودی لین دین میں اضافہ ہوا ہے. قرآن کو دور چھوڑا، سودی لین دین کو اپنا لیا. اس قرآن کی دوری کی وجہ سے زنا اور عصمت دری کے اندر اضافہ ہوا ہے. زنا بڑھتا جا رہا ہے، سنت نکاح کم ہو رہی ہے. کیوں؟ قرآن کی دوری ہے. اس قرآن کی دوری کی وجہ سے آج اسکیمیں، لاٹریاں اور جوئے کے اندر روز بروز نت نئے ناموں سے اضافہ ہو رہا ہے. جوا، مگر نام اس کو یہ دے دیا، نام اس کو یہ دے دیا. وجہ کیا ہے؟ کتاب اللہ کو پڑھا ہی نہیں. اس قرآن کی دوری کی وجہ سے آج کم سن بچوں کی قبل از وقت نامناسب اور بے باکی اخلاقی اور بے رہا روی اور متعلقہ بیماریوں کے اندر دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. آج ایک چھوٹا سا بچہ اتنا بے باک کیوں ہو گیا ہے؟ قرآن کی دوری کی وجہ سے. کتاب اللہ کو پڑھا ہوتا، اس کو پتہ چل جاتا کہ اسلام کے اندر قاعدہ قانون کیا ہے، بندے کو کہاں بے باک ہونا ہے، کہاں بے باک نہیں ہونا. اس قرآن کی وجہ سے، قرآن کی دوری کی وجہ سے آج گھریلو جھگڑوں میں اضافہ ہو گیا ہے. قرآن کی دوری کی وجہ سے آج خاندانی تنازعات اور قطع رحمی دن بدن اضافہ ہو رہا ہے.
جب اس قرآن کو ہم نے چھوڑا، بوڑھے والدین کو نظر انداز کرنا اور بوڑھے والدین کی ناقدری میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ ماں باپ کو دھکے پڑ رہے ہیں، ماں باپ کو اذیتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کیوں؟ بظاہر ہے جس اولاد نے یہ نہیں پڑھا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، او بھائی ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ جس اولاد نے یہ قرآن نہ پڑھا ہو تو وہ اولاد ماں باپ کو دھکے ہی تو مارے گی، وہ اولاد ماں باپ کو پھر دھکے ہی تو مارے گی۔ اس نے پڑھا جو نہیں ہے قرآن، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، جس نے نہ پڑھا ہو وہ ماں باپ کو اذیت ہی تو دے گا۔ آج اس قرآن کی دوری کی وجہ سے آج میوزک گروپوں کے اندر دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، موسیقی کی دھن کا راج ہے۔ آج اس موسیقی کے اندر نوجوان اپنی روح کی تسکین کا سامان تلاش کر رہے ہیں۔ کوئی انہیں جا کے سمجھائے تو صحیح، خدا کے بندے، انسان کی فطرت، ہر مسلمان، ہر پیدا ہونے والا دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور فطرت کیا ہے؟ دین اسلام فطرت ہے، دین فطرت ہے۔ تو یہ بتاؤ، آپ کی روح کی تسکین کا سامان اگر اسلام کے پاس نہیں ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہو گئی کہ جناب میں دین اسلام پر قائم ہوں، میں دین فطرت پر ہوں، تو میری روح تسکین چاہتی ہے، مجھے تسکین کا سامان چاہیے، تو اس دین اسلام سے پوچھو، دین اسلام سے پوچھو نا، جناب مجھے روح کی تسکین کا سامان چاہیے، تو قرآن کیا کہے گا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کی تسکین کا سامان اللہ کے ذکر کے اندر ہے، روح کی تسکین کا سامان اللہ کے ذکر کے اندر ہے۔ تو کیا ہو رہا ہے جناب؟ قرآن سے دوری، تو دن بدن میوزک کے اندر، میوزک گروپوں کے اندر دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ قرآن کی ایک آیت سن لیتے نا تو پھر آپ کی آہیں اور سسکیاں شروع ہو جاتی تھی۔ کس نے پڑھ دیا ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کے رہے گا۔ جناب عمر نے جب سنا تو آپ بستر پہ آ گئے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں 1 مہینے تک ہم آپ کی عیادت کے لیے جاتے رہے، 1 مہینے تک، کہ رب کا عذاب واقع ہو کے رہے گا۔ وہ اثر اتنا ہوا کہ 1 مہینے تک بستر پہ آ گئے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سرکار سے اس آیت کو سنا نا، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو بندہ برے اعمال کرے گا اللہ اس کو سزا دے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں کوئی پناہ گاہ نہیں پائے گا، کوئی بچانے والا نہیں پائے گا۔ جناب صدیق اکبر کہتے ہیں جب میں نے اس آیت کو سنا تو ایسا لگا جیسے صدیق کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، صدیق کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، اثر اتنا ہوا۔ تو جب قرآن سے دوری ہوگی تو پھر یہ وبال اس قوم پر آئے گا۔ قرآن کی دوری کی وجہ سے آج کھیلوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جناب یہ کھیل ہے، یہ کھیل ہے، اسلام کے اندر ان کھیلوں کی اجازت تو نہیں ہے۔ ہاں اسلام نے گھڑ سواری کرنے کی اجازت دی ہے، گھڑ سواری کا مقابلہ کرنے کی اجازت دی ہے، تیر اندازی کا مقابلہ کرنے کی اجازت دی ہے، کشتی لڑنے کی اجازت دی ہے، وہ بھی اس لیے تاکہ آپ دشمن کے لیے ہمہ وقت تیاری کریں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود روایتوں کے اندر یہ لفظ ملتے ہیں، سرکار لڑے ہیں، کشتی بھی لڑی ہے، سرکار نے دوڑنے کا مقابلہ بھی کیا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سرکار نے اما عائشہ کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا تو اما عائشہ آگے بڑھ گئی، پھر ایک وقت ایسا سرکار نے دوبارہ مقابلہ کیا تو پھر سرکار آگے بڑھ گئے۔ اما عائشہ فرماتی اس وقت میں پیچھے اس لیے رہ گئی تھی کہ اس وقت میں تھوڑی سی جو ہے وہ دبلی سی ہو گئی تھی۔ تو یہ ہے وہ بھی اسلام کے لیے، گھڑ سواری سیکھو اسلام کے لیے، تیر اندازی سیکھو اسلام کے لیے، کشتی کا مقابلہ سیکھو اسلام کے لیے، دوڑنا سیکھو اسلام کے لیے، مگر یہاں تفریح ہے،
وقت کا ضیاع ہے. کیوں؟ قرآن سے دوری کی وجہ سے. کیونکہ جس نے قرآن کو پڑھا ہوتا اور قرآن کہہ رہا ہے قیامت کے دن گناہگار کہیں گے اے پروردگار ایک لمحے کا موقع دے. اب ہم جائیں گے نیکیاں کریں گے. اللہ کیا فرمائے گا؟ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهَا لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. ابھی موقع نہیں ملے گا. اور جنت کے اندر نیک لوگ جنت کے اعلیٰ درجوں پہ پہنچ جائیں گے پھر بھی وہ پشیمانی کریں گے. کیوں؟ کاش وہ جو دنیا میں ہم نے تھوڑا سا وقت یوں بیٹھے بیٹھے ضائع کر دیا تھا اس وقت بھی ہم اللہ کی تسبیح کر لیتے. تو قرآن کی دوری کی وجہ سے کھیلوں میں اضافہ ہو رہا ہے, مقابلوں میں اضافہ ہو رہا ہے. جناب یہ جی قومی کھیل ہے, ملک کا نام روشن ہوگا اور جو سریا تک پہنچ جائے گا. ملک کا نام روشن ہونے سے کیا غریب کی غربت ختم ہو جائے گی؟ ملک کا نام روشن ہونے سے وہ جو بیوہ کے بچے بھوک سے بلک بلک کے مر رہے ہیں کیا ان کے منہ میں نوالا آ جائے گا؟ آپ کے پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم جیت کے آ گئی, جناب جیت لیا ہے, تو یہ بتاؤ اس ٹیم کے جیتنے سے کیا تھر کے بھوکے بچوں کو کھانا پہنچ گیا ہے آج؟ جناب ملک کا نام روشن ہوگا. کہاں تک روشن ہوگا؟ کیا آسمان پہ صرف پاکستان کا نام لٹک رہا ہوگا چراغ کے اندر؟ قوم کو نہ جانے کس طرف لگایا جا رہا ہے. تو قرآن کی دوری کی وجہ سے, آج قرآن کی دوری کی وجہ سے شادیوں میں نکاحوں کے اندر نت نئے ہندو رسموں کا دور دورہ ہے, فضول خرچیوں کا دور دورہ ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اللہ فرماتے ہیں فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. اسراف نہیں کیا کرو, اللہ کو ایسے بندے پسند نہیں ہیں. آپ کو کہ جناب میرا پیسہ میری مرضی پہ, ٹھیک ہے, آپ شیطان کے بھائی ہو, قرآن نے آپ کو کہا ہے. آپ ابلیس کے بھائی ہو, قرآن نے آپ کو کہا ہے. اللہ اکبر. جب قرآن سے دوری ہے تو جادو ٹونا, کالیا پیلیا, یہ جادو جب قرآن سے دوری ہوگی تو پھر لوگ جادو ٹونے کی طرف ہی جائیں گے نا. اور جس کا یہ یقین کامل ہو, میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہر بیماری کی دوا سورت فاتحہ ہے, ہر مرض کی شفا سورت بولو فاتحہ ہے. صحابہ کرام خود کہتے ہیں کہ اگر ہمارا کہیں سے گزر ہوتا تو لوگ کہتے جناب ہمارے ہاں کسی بندے کو بچھو نے کاٹ لیا ہے, اس پر کوئی اسیبی معاملہ ہے, تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم سورۃ فاتحہ پڑھ کے پھونکتے, اللہ اسے شفا دے دیتا. تو جس فاتحہ کے اندر اتنی شفا ہے اس پورے قرآن میں کتنی شفا ہوگی. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نصیحت آئی ہے اور ایک شفا ہے, دلوں کی شفا ہے. یہ قرآن شفائی ہے. اور نزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین. مومنین کے لیے یہ شفا ہے. تو اس قرآن کو پڑھو. دنیا کا جتنا بڑا عامل, جتنا بڑا جادوگر 1000 کوششیں کر لے, آپ سورۃ بقرہ کو کھول کے بیٹھ جاؤ, کہا لگا جتنا چوٹی کا زور لگانے لگا, میں نے بھی قرآن کا حصار کیا ہوا ہے. شیطان تو شیطان کا باپ بھی آ جائے آپ کا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. یہ یقین کامل تو پیدا کرو پہلے اپنے اندر. تو قرآن سے دوری کی وجہ سے ساری مصیبتیں آج ہمارے اوپر ٹوٹ پڑی ہیں. انٹرنیٹ کا منفی استعمال ہو رہا ہے, قرآن کی دوری کی وجہ سے ہو رہا ہے. منشیات بے دھڑک استعمال کی جا رہی ہیں. بچے ابھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچتے, نہ جانے بھنگ شراب نہ جانے کن کن برائیوں میں پڑ گئے ہیں. مہنگائی کا دیکھیں دور دورہ ہے, قرآن کی دوری کی وجہ سے ہے نا. کیوں بھائی؟ جس نے قرآن پڑھا ہوتا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ, ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو تول کے دیتے ہیں تھوڑا, جب لیتے ہیں تو زیادہ.
الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. جس نے قرآن پڑھا ہوتا وہ ناپ تول میں کمی کرتا تو کیا پھر وہ حرام خوری کرتا؟ قرآن پڑھا ہی نہیں ہے. عدم برداشت بڑھتی جا رہی ہے. جس نے قرآن پڑھا ہوتا خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، معاف کرو، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، درگزر کرو، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، معاف کرو، درگزر کرو، واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکوکاروں کو پسند فرماتا ہے. جس نے یہ آیتیں پڑھی ہوتی کہ اس میں عدم برداشت والی کیفیت ہوتی؟ ہم جس پرستی کا دورہ ہے، جس نے جناب لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی والی آیتوں کو پڑھا ہوتا تو یہ قوم پھر ہم جس پرستی کی طرف آتی. اللہ کی پناہ، بڑی حیرت ہوئی. آج تو ہمارے اسکولوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر جنس پرستی کے اوپر، یعنی وہ معاملات کے جو میاں بیوی پاکیزہ طریقے سے کرتے ہیں، آج اسکولوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر معاذ اللہ اس پر تعلیم دی جا رہی ہے، اس پر لیکچر دیے جا رہے ہیں. اتنی بے حیائی، اتنی بے باکی. جناب یورپ سے ہمیں یہ کہا گیا ہے. آج ہمارے نصاب سے سورۃ انفال کو نکال دیا ہے، سورۃ توبہ کو نکال دیا، سورۃ نور کو نکال دیا، سورۃ النساء کو نکال دیا ہے. کیوں؟ قوم پڑھے گی تو قوم جاگ اٹھے گی. اور پیچیدہ نت نئے مرض لوگوں کو لاحق ہو رہے ہیں. کیوں؟ قرآن کو چھوڑ دیا ہے. جسمانی ذہنی معذوری کا لوگ شکار ہو رہے ہیں. کیوں؟ قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا ہے. فلمیں ڈراموں کی طرف قوم آ رہی ہے. کیوں؟ قرآن کو چھوڑ دیا ہے. اصل میں چاہتا پتہ ہے کون ہے کہ یہ قوم قرآن کی طرف نہ آئے؟ دو لوگ چاہتے ہیں، ایک شیطان اور دوسرا کفار. یہود و ہنود چاہتے ہیں یہ قوم قرآن کی طرف نہ آئے. شیطان سمجھتا ہے اگر قوم نے قرآن کو تھام لیا تو پھر میری محنتوں پہ پانی پھر جائے گا. اور کفار بھی یہ سمجھتے ہیں اگر مسلمانوں میں سے ہر ایک نوجوان نے اپنے سینے میں قرآن تھام لیا، اللہ کی قسم ہماری صدیوں کی محنتوں پہ پانی پھر جائے گا. صدیوں کی. اس کی واضح مثال ہے آج ہمارے اس معاشرے کے اندر. ایمان سے بتاؤ کتنے ایسے ماں باپ ہیں کہ جو شوق رکھتے ہو میں نے اپنے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنانا ہے، قرآن کا عالم بنانا ہے، مفسر بنانا ہے، محدث بنانا ہے. کسی میں شوق ہے؟ نہیں ہے. کیوں؟ انگریز نے آپ کے دماغ کے اندر انگریزی کا اتنا بھوسا بھر دیا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے چند مہینوں کا ہوتا ہے، چند سالوں کا ہوتا ہے، ABC 1 2 اتنا سکھا کے دماغ میں گھسیڑ دیتے ہیں. بیٹا قرآن پڑھے گا بھوکا مرے گا، انگلش بولے گا تو تجھے ترقی ملے گی. وہ انگریز کی سازش ہے. اس نے بھر دیا ہے اس قوم کے اندر کہ اپنی نسل کو قرآن سے دور کرو، قرآن سے دور کرو، قرآن سے دور کرو. واضح مثال ہے. آج کسی اسکول کے اندر چلے جائیں، انگلش پڑھانے والا ٹیچر، فزکس پڑھانے والے ٹیچر کی ہزاروں روپے تنخواہ ہے، اور ایک قرآن پڑھانے والا، اسلامیات پڑھانے والے کو بالکل 3rd کلاس میں بٹھایا جاتا ہے. اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، اس کی کوئی تنخواہ نہیں بڑھائی جاتی. کیوں؟ اس نسل کو پیغام دیا جا رہا ہے بیٹا اچھا پیسہ کمانا چاہتے ہو، اچھی پوسٹ پہ آنا چاہتے ہو، پھر تمہیں دین اسلام کو چھوڑنا پڑے گا. مولوی بنو گے، قرآن پڑھاؤ گے تو تمہیں یہ پیریڈ ملے گا، وہاں بیٹھو گے تمہاری کوئی عزت و وقت نہیں ہوگی. ہماری قوم نے کبھی اس کو سمجھا ہے؟ ہماری قوم کو تو الگ نشہ لگا ہوا ہے. میں نے بیٹے کو انگلش میڈیم اسکول میں پڑھا رہا ہوں. تیرے بچے کو دعائے قنوت آتی ہے؟ کہ تجھے دعائے قنوت آتی ہے؟ اور ظالمو تمہیں معلوم نہیں ہے انگریز اسلام کا کتنا بڑا نقصان کر رہا ہے، کتنا بڑا نقصان کر رہا ہے. اس لیے کہ آج ہمارے اس معاشرے کے اندر دین کی کوئی اہمیت نہیں ہے، دینداروں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور اس کی واضح مثال ہے. گھر میں ٹیوشن رکھیں گے، انگلش پڑھانے والا آئے گا، جناب آدھا گھنٹہ پڑھانا ہے 5000 روپیہ لوں گا. مولوی صاحب آپ پڑھانے آؤ گے 1 گھنٹہ پڑھاؤ گے 500 روپیہ دیں گے. کیوں؟ کہ مولوی صاحب جو ہے وہ فری کے ہیں. تجھے تو شرم آنی چاہیے. بغیرت انسان، تو قرآن کی خود قدر نہیں کر رہا. مولوی صاحب آپ آئیں، قرآن کی کوئی قدر و قیمت دے سکتا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے بیٹے نے جب سورۃ فاتحہ کو ختم کیا تھا نا، امام اعظم نے کئی دینار استاد کو بھجوائے تھے.
استاد نے کہا حضرت یہ کیا؟ فرمایا تجھے معلوم نہیں ہے تو نے میرے بیٹے کو خزانہ کتنا دیا ہے؟ اگر میرے پاس دنیا کی دولت تھی میں تو سب کچھ دے دیتا، تو نے میرے بیٹے کو فقط سورۃ فاتحہ یاد کرائی ہے۔ وہ لوگ جانتے تھے قرآن کی قدر و قیمت۔ جی مولوی صاحب جی زیادہ پیسہ مانگ رہے 500 روپیہ، گسیڑو ان کو، یہ تمہاری نسل کو برباد کر رہے ہیں، انہیں نہیں دینا جو تمہاری نسل کو سدھارنا چاہ رہے ہیں۔ بتاؤ معاشرے کے اندر یہی معیار ہے کہ نہیں ہے؟ حافظ قرآن گھر پر آنے آئے گا، 500 روپیہ دیں گے، 1000 دیں گے، وہ بھی مر مر کے مٹھی کے اندر گسیڑ گسیڑ کے دیں گے جیسے موت آ رہی ہے۔ تمہاری نظروں میں دین کی قدر و قیمت یہی ہے؟ پھر نہیں بناؤ نا، اولاد کو ناظریں بھی نہیں پڑھاؤ، اولاد کے اندر شوق پیدا کرو، بیٹا حافظ قرآن پڑھو بڑا مقام ملے گا، پیدا تو کرو۔ جب آپ ابھی سے اپنی نسل کو برباد کر رہے ہیں، ایمان سے بتاؤ کل کو کوئی ممبر پہ آ کے بیٹھنا پسند کرے گا؟ ابھی سے آپ نے کہا بیٹا مولوی بن جاؤ گے کچھ بھی نہیں ملے گا، وہ کہے گا میرے بچے بھوکے مریں گے، میں نے ممبر پہ آنا ہے کیا؟ میں روزی روٹی کماؤں گا، بزنس کروں گا، کون دین کا ممبر سنبھالے؟ بچوں کو بھوکا مارنا ہے کیا؟ وہ ہمارے اکابرین تھے، اللہ نے انہیں بڑا جگرا دیا تھا، بڑے صابرین تھے، وہ دین کا کام کر کے چلے گئے۔ اس پرفتن دور میں کہاں لوگ آئیں گے سیٹوں کے اوپر؟ تو خدا کے بندو قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں آج اس ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیں نا، جناب والا 5 سے 10 منٹ رہتے ہیں نماز کے ختم، اپنا بیان کے ختم ہونے کو۔ ہماری قوم تب آتی ہے نا، ہماری قوم تب آتی ہے 40 منٹ کا بیان، 25 منٹ کا بیان، قوم پہلے کیوں نہیں آتی؟ کیا ہم یہاں پر کسی گانے سناتے ہیں؟ ابھی تو میں نے اپنی گفتگو کا آغاز نہیں کیا، جو میں تیاری کر کے آیا ہوں، قرآن کی آیتیں لکھ لکھ کے آیا ہوں، 1 گھنٹے سے میں اوپر بیٹھ کے قرآن کی آیتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لکھتا رہا، ابھی وہ میں نے شروع ہی نہیں کی۔ کیا کروں، قوم آتی نہیں ہے۔ کبھی کوئی نمازی آیا ہے، امام صاحب جی آپ سے ایک بات عرض کرنی ہے، جی فرمائیے۔ دیکھیں جناب، اللہ رب العزت کی طرف سے میرے پاس ایک خط آیا ہے، وہ خط مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اللہ کی طرف سے میرے پاس ایک خط آیا ہے، مجھے وہ خط پڑھنا نہیں آتا، تو آپ شفقت فرمائیں روزانہ اس خط کا تھوڑا تھوڑا حصہ مجھے سنا دیا کریں۔ کیا کبھی کوئی آیا ہے اس خط کو لے کر؟ کبھی کوئی آیا ہے؟ مولوی صاحب میں مسلمان ہوں، میرے لیے فخر کی بات ہے، اللہ نے اتنا بڑا خط میرے پاس بھیجا ہے، میرے مصطفیٰ پر پروردگار نے نازل کیا ہے، 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، 6666 اس کی آیات ہیں، اور سنہری حروف ہیں، دل کو چھو جانے والے ہیں، آنکھوں کو نم کر دینے والے ہیں۔ مولوی صاحب بڑی بدنصیبی ہے میری، مجھے یہ خط پڑھنا نہیں آتا، آپ شفقت فرمائیں کبھی کبھار مجھے اس خط کی چند باتیں سنا دیا کریں، تاکہ میں جانوں تو صحیح میں رب نے مجھے کیا پیغام دیا ہے۔ میرے حبیب لائے ہیں میرے لیے، خاص میرے لیے رب نے بھیجا ہے نا۔ کس کے لیے بھیجا ہے؟ آپ کے لیے بھیجا ہے نا۔ کس نے بھیجا ہے؟ بولو، اللہ کی ذات نے بھیجا ہے۔ تو کبھی پڑھا ہے اللہ نے میرے لیے آپ کے لیے اس میں کیا لکھ کے بھیجا ہے؟ کبھی رب سے ہم کلام ہوئے ہو؟ ایک صحابی رسول ہے، سرکار کے ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد نا جنگلوں کو چلے گئے، تو لوگوں نے کہا حضرت آؤ نا شہر میں رہو، جنگلوں میں کیا کر رہے ہو؟ کہا چھوڑو جناب، جنگلوں میں میں نے موجیں لگائی ہوئی ہیں۔ کہا وہ کیسے؟ جنگلوں میں کس سے مانوس ہوتے ہوگے، کس سے بات کرتے ہوگے، اداسی ہی اداسی ہوگی۔ کہا نہیں نہیں، موجیں لگی ہوئی ہیں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کبھی اللہ کی سنتا ہوں، کبھی اللہ کو سناتا ہوں، کبھی اللہ کی سنتا ہوں، کبھی اللہ کو سناتا ہوں۔ جب میں سنانے کا میرا دل کرتا ہے تو نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، جب اللہ کی سننے کو دل کرتا ہے تو قرآن پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ جناب موجیں لگی ہوئی ہیں، کبھی میں سناتا ہوں، کبھی وہ سناتا ہے۔ زندگی کے شب و روز بس گزر رہے ہیں، کیا شہر کی رنگینیوں میں آ کے اپنے آپ کو مست کر دوں؟ لوگوں آؤ اس قرآن کی طرف آؤ۔ اللہ کی قسم مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے اگر یہ ہماری قوم بیدار ہو جائے نا، مسجد کے 200 نمازی کھڑے ہو جائیں، امام صاحب اللہ آپ کو برکتیں دے، اگلے جمعے ہم آئیں گے 200 نمازی آپ کے آنے سے پہلے ادھر آ کے بیٹھ جائیں گے، آپ نے ہمیں سورۃ مزمل کا پورا درس دینا ہے۔ آپ کے اندر بیداری ہوگی تو ہم بھی محنت کریں گے۔ قوم آتی ہے 10 منٹ پہلے، مولوی صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے جناب، 2 کرامتیں سنا دیں گے، 2 نعرے اللہ اللہ خیر صلاح، بس
قوم کو سننے کی دلچسپی نہیں ہے، مولوی کو سنانے کی دلچسپی نہیں ہے۔ کبھی قوم نے کہا ہے نوجوانوں سنو میری باتوں کو، اس کو پلے باندھو، جتنے بھی علاقے کے نوجوان ہیں نوجوان اٹھے بیدار ہو جائیں، علاقے کے 15 20 50 نوجوان جمع ہو کے یار ایسا کرتے ہیں ہم سارے نوجوان کیوں نہ ایک دن خاص کر لیا جائے اور مولوی صاحب کو بلایا جائے، مولوی صاحب آؤ درس قرآن شروع کرو، فقط قرآن 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 پڑھ کے ہمیں بتاؤ قرآن میں اللہ نے کہا کیا ہے۔ کبھی نوجوانوں میں یہ شوق اٹھا ہے؟ کبھی نوجوانوں کے اندر حدیث پڑھنے کا شوق اٹھا ہے؟ میرے مصطفیٰ کے پیارے فرامین اگر کسی صحابی کے پاس ملک شام میں ہوتے تو صحابہ مدینے سے جا کے لے کے آتے، وہ فرامین تھے کیا؟ کبھی کسی کے اندر شوق پیدا ہوا ہے؟ ہر کوئی مستے میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فخر ہے نے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو یہ اپنے اندر جوش پیدا کرو، نوجوان بیدار ہو، اللہ کی قسم نوجوان، میرا تو پورا فوکس نوجوان ہے، جہاں 10 نوجوانوں کو دیکھتا ہوں کہتا ہوں آؤ نوجوانوں آؤ قریب ہو جاؤ، ایک درس قرآن رکھا کرو یار، تم رکھا کرو میں آیا کروں گا، دین کی چند باتیں کیا کروں گا۔ قوم بیدار کیوں نہیں ہو رہی؟ اللہ کے ہاں کیا پیغام لے کے جاؤ گے؟ تو کیا فرمایا پروردگار نے، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی اس قوم کو قرآن سے ڈراؤ، من یخاف وعید، جو ڈرنا چاہتا ہے اس کو میری دھمکی دے کے ڈراؤ۔ اللہ نے جو دھمکی دی ہے نا، ان جہنم کانت مرصادا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، تیرے رب کا حتمی فیصلہ ہے، تجھے جہنم سے گزرنا پڑے گا، یہ رب کی دھمکی ہے، ڈراؤ قوموں کو۔ تو قوم آئے گی تو ڈرائیں گے نا، قوم تو آتی ہی 5 منٹ پہلے ہے، وہی سب ڈراؤ، کس کو ڈراؤ گے؟ آؤ قرآن کی طرف آؤ، قرآن سے جڑ جاؤ، انشاءاللہ وقت ختم ہو گیا ہے اور اسی گفتگو کو ہم اگلے جمعۃ المبارک کے اندر بھی انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ آپ نے پہلے آ جانا ہے، 1:15 پہ مسجد بھری ہوئی ہونی چاہیے، بس 1:15 پہ نمازیں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے گھر میں پڑھ لو۔ اصل مقصد جمعے کا کیا ہے؟ اجتماع کا مطلب کیا ہے؟ درس و حدیث، واعظ و نصیحت، قوم جمع ہو، اور فرمایا کہ جو جمعے کے دن سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ پورے دن کے معاملات ایک طرف، جب جمعے کا دن ہو صبح اٹھو، نماز فجر پڑھو، اس کے بعد سورۃ الدخان کی تلاوت کرو، پھر ناشتہ کرو، پھر چہل قدمی کرو، اپنے معاملات کو سر انجام دو، جیسے 1 بجے تیاری کرو، نہاؤ دھو، اچھے کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ، آنکھوں میں سرما لگاؤ، تیل لگاؤ، عطر لگاؤ، ٹوپی پہنو اور ہاتھوں میں تسبیح پکڑو اور دروشی پکڑتے ہوئے جھومتے ہوئے مسجد میں آ کے بیٹھ جاؤ۔ اب آ کے بیٹھ گئے، اب پروردگار تیری رحمتوں کے سائے میں آ گیا ہوں، اب آنا میرا کام تھا، کرم فرمانا مالک تیرا کام ہے۔ پھر نماز جمعہ پڑھیں، بیان سنیں، پھر جائیں نہیں، رکیں، ساتھ و سلام بھی پڑھیں، سرکار پہ کھڑے ہو کے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کی صدائیں لگائیں اور پھر دعا کریں اور پھر جھومتے ہوئے چلے جائیں، مالک میں آ گیا ہوں، اب میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ کبھی اس امید کے ساتھ بھی تو آؤ نا۔ اب تو ٹائم دیکھ جناب، چلو جی اب مولوی صاحب ختم کرنے لگے ہوں گے، اب 5 منٹ رہتے، بھاگو جناب، آستینیں چڑھائی، چپلیں اٹھائی، جو آتے بھی ہیں وہ بالکل گیٹ کے پاس بیٹھتے ہیں، مولوی صاحب سلام پھیریں گے، چپل اٹھائیں گے، بھاگیں گے۔ خدا کا خوف کرو یار، آپ کے پیچھے پولیس لگی ہوئی ہے، کیا ہے آپ کو؟ اللہ کے گھر میں بیٹھنے کو دل نہیں کرتا؟ اللہ کے گھر میں آئے ہو، بیٹھو۔ میں تو کہتا ہوں اگر کوئی مجھ سے پوچھے جناب مولوی صاحب مجھے قلبی سکون چاہیے، مجھے روحانی سکون چاہیے، میرے دل کی دنیا اچاٹ ہو چکی ہے، مجھے بے چینی والی کیفیت ہے، مجھے کہیں بیٹھنا نہیں آتا، مجھے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، میری دنیا تو دھرم بھرم ہو گئی ہے، اس سے میں یہ کہوں گا میرے بھائی ایسا کر، وضو کر، مسجد کے کسی کونے میں آ کے بیٹھ جا اور 100 مرتبہ میرے مصطفیٰ پہ درود پڑھ، تیرے دل کی دنیا ہی بدل جائے گی۔ اس روئے زمین پر سب سے زیادہ سکون والی جگہ مسجد ہے،
جہاں لوگوں کا دل نہیں لگتا۔ تو اٹھو نوجوانوں، بیدار ہو جاؤ۔ جبھی تو علامہ اقبال نے کہا تھا، جا کے ہوتے ہیں مساجد میں صفے آرا تو غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب، نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، عمرا نشہ دولت میں غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیدا غربا کے دم سے۔ جا کے ہوتے ہیں مساجد میں صفے آرا تو غریب، نمازیں کون پڑھتے ہیں؟ غریب ہی تو پڑھتے ہیں۔ اور روزے کون رکھتے ہیں؟ غریب ہی تو رکھتے ہیں۔ جس کو پیسوں کا تھوڑا سا نشہ آ گیا وہ تو فرعون بن جاتا ہے، الا ماشاءاللہ نیک لوگ بھی ہیں۔ تو بہرحال ہماری گفتگو کا یہیں پہ خلاصہ ہوتا ہے، آیاتیں جو میں قرآن کی لے کے آیا تھا کہ قرآن سے دوری کیوں اور قرآن کیا پیغام دے رہا ہے، وہ گفتگو ہماری وہیں کی وہیں رہ گئی۔ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ آپ آئیں، نوجوانوں کی دلچسپی ہو، 20-30 نوجوان آ جائیں، مولوی صاحب اس جمعے آپ یہ بیان کریں، ہمارے اندر تڑپ ہے۔ ایسا نہیں ہو خالی پرچی پہنچا کے خود شارٹ ہو جائیں، بیٹھا ہوا بھی نہ ہو بندہ۔ آپ آئیں، بیٹھے ہوئے ہوں، یہ مولوی صاحب دیکھیں ہم 25 بندے سب سے پہلے آ گئے ہیں، یہ ہماری پرچی، آپ اس پر گفتگو کریں، ہم اس پر جو ہے کچھ واعظ و نصیحت کریں۔ آپ کی دلچسپی تو ہونی چاہیے۔ قوم کی دلچسپی نہیں ہے، مولوی صاحب بھی کہتے ہیں جی ماشاءاللہ اچھی قوم ہے، آخر میں آتی ہے چپ چاپ ہو کے چلی جاتی ہے۔ زندگی کا یہی مقصد ہے۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، اے نبی اس قوم سے کہو جو پروردگار نے مجھ پر وہی اتاری اس کی پیروی کرو، اور پیروی کرو گے تبھی تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ وقت پر کافی ہے قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا تمہیں پھر کس کام کا، دونوں جہاں میں مقصود گر تم کو آرام ہے، او بھائی اس کا دامن تھام لو جس کا محمد نام ہے۔